السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریکہ حیات میں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے۔ تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غم زدہ رہنے لگے۔ پھر ایک رات اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلا کر ان کی زندگی میں مسرت بکھیر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے کہ ایک دم چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اترے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک بہتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عجائبات دکھلائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ جدید دور میں انسان آسمان کی خلاؤں کا بس 5% حصے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکا ہے۔ اس کے باقی 95 حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم نہیں ہے۔ ان کے بارے میں جاننا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان چاند، ستارے، سورج کے بارے میں جان چکا ہے۔ اس کے آگے جاننا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان چاند، ستارے، سورج کے بارے میں جان چکا ہے۔ اس کے آگے جاننا انسان کی ہمت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اس کے آگے ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے جانکاری کر سکتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ آسمان کے پہلے دروازے پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے تو اس فرشتے نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل امین علیہ السلام، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اللہ تعالی کی طرف سے ہم کو خبر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اس دروازے سے اندر جا سکتے ہیں۔ اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار فرشتوں کو ملے۔ یہ فرشتے زیادہ تعداد میں سجدے کی حالت میں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک بزرگ کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آس پاس لا تعداد انسان تھے۔ جب
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف نظر دوڑاتے تو ہنس پڑتے، اور جب بائیں جانب نظر دوڑاتے تو غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے رہے ہیں، اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ تعالی کی رضا کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار قسم کے لوگوں کو دیکھا جو کہ خوشبین تھے، اور جن میں سے لوگ کافی تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے بھی دیکھنے کو ملے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ ایسا بھی دیکھا جو اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو نیک کام کے بڑے بڑے دعوے دیا کرتے تھے اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہوا کرتے تھے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زنا کاری کرنے والے گروہ کو بھی دیکھا جو کہ سخت عذاب میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کا مال کھانے، گالی گلوچ کرنے، رشوت خور بندوں کے حقوق مارنے والوں کو بھی دیکھا جو اپنے اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف بڑھے، جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں جوانوں کو دیکھا جس کے بارے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک درخت پر پڑی جس پر لاتعداد پتے تھے، جس کے عین سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے، جب بچے کو پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس درخت پر ایک پتا نمودار ہو جاتا ہے، اور جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس درخت سے ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف بڑھے تو تیسرے آسمان پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک سفید موتیوں کے دروازے سے ہوا۔ تیسرے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو سجدے کی حالت میں پایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے جاتے، ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرتے جاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ اس کے آگے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک اور دروازے سے گزرے
تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا دردناک عذاب دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو یہاں پر بھی کافی تعداد میں فرشتے موجود تھے جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں سر جھکائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچویں آسمان کی طرف گئے، یا پانچویں آسمان کو سرخ سونے سے تعمیر کیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے بڑھتے چھٹے آسمان پر جا پہنچے۔ یہاں بھی لاتعداد فرشتے رب کائنات کی عبادت میں مشغول تھے۔ اس آسمان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بڑی جسامت والے فرشتے دیکھے جو اپنی زبان میں ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے، جس زبان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی علم نہ تھا۔ یہاں کا نظارہ ہی کچھ اور دکھائی دے رہا تھا۔ زمین کے کعبہ کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں ایک ہی وقت میں 70 فرشتے طواف کرتے ہوئے نظر آئے۔ جو ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا اس کی باری دوبارہ نہ آتی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی بڑے فرشتے کو دیکھا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، جو قیامت کے دن اللہ تعالی کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے کی وجہ سے قیامت برپا ہو جائے گی اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی، جس کے چاروں طرف بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ اس مقام کے بارے میں نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی نبی کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ اس پر جنت ماوا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم میں کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جنت میں تشریف لے گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی سہولت اور آرام و آرائش دیکھا جو کہ اور کسی جگہ پر بھی موجود نہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس کے آگے گیا تو میرے پر سڑ جائیں گی، میں اس کے آگے ہرگز نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو وہاں ہی چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قلم کے لکھنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد نور ہی نور پھیل گیا تھا۔ جہاں پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اپنے رب کریم سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن تحفوں میں سے سب سے نایاب تحفہ 5 وقت کی نماز تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بستر اسی طرح لگا جس طرح آپ اس بسترے کو چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا سفر چند لمحے میں کروایا گیا۔ آئنسٹائن کا نظریہ ہم کو یہ معجزے کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نوری رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اس پر وقت تھم جاتا ہے۔ یہ بات تو حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے براق کی سواری بھیجی گئی تھی۔ براق کے معنی ہیں، براق کو 3 برق مانا جاتا ہے جس کے معنی روشنی کے ہیں۔ روشنی نور کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس طرح براق کی رفتار کا حساب 3 گنا زیادہ لگایا جائے کہ کتنی رفتار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کی زیارت کروائی گئی ہوگی۔ اس طرح براق کی کم سے کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب المرجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرما برداری کا قلعہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل امین علیہ السلام، میرا یہ پیغام میکائیل علیہ السلام کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقف کر دے۔ اسرائیل علیہ السلام سے کہہ دو کہ روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خون بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ یوں معلوم ہو جیسے سر بستہ کھڑے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے جھوٹ سمجھا اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ راتوں رات آسمان گئے ہیں۔ سب نے تردید کی، پر جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو ابو بکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ ابو بکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، پھر تو سچ ہے۔ حضرت ابو بکر کے اس بات نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت متاثر کیا، اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا۔ ایک شخص جو شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا آیا اور بولا، اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں۔ اس شخص نے رسول اللہ سے مسجد اقصیٰ اور اس کے خدوخال کے متعلق بے شمار سوالات کیے، اور رسول اللہ نے سب کے سب ٹھیک ٹھیک جوابات دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جوابات کو درست قرار پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو اور کسی کو نہیں ہوا۔ کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دی، جن کی تعداد بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئی۔ بہت سے مسلمان استفسار کرتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار الہی کا انکار کیا جاتا ہے وہ بعض لوگوں کی زبردستی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ دونوں پر مختصر غور کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی، اور نفی میں پیش کی جانے والی آیت میں ہے آنکھوں کے ادراک کی نفی، حالانکہ دیکھنے اور ادراک میں فرق ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین بڑا باخبر ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کرتی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں دیکھے جانے والی چیز کی جب حد اور انتہا ہو، اور دیکھنے والے نظر تمام حدود، اطراف اور انتہاؤں کو گھیر لے تو گویا اس نظر نے اس چیز کو گھیر لیا۔ اس دیکھنے کو ادراک کہا جاتا ہے، لیکن جب نظر دیکھی جانے والی چیز کے اطراف کا احاطہ نہ کرے تو اس دیکھنے کا نام ادراک نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھنا ایک جس کے دونوں انواع ہیں، ایک دیکھنا احاطے کے ساتھ اور دوسرا دیکھنا بلا احاطہ کیے۔ صرف احاطے والے دیکھنے کو ادراک کہا جاتا ہے۔ پس ادراک کی نفی سے دیکھنے کی ایک قسم کی نفی ثابت ہوئی، اور ایک نوع کی نفی سے جنس کی نفی نہیں ہوتی۔ پس اللہ کے ادراک کی نفی سے اللہ کے دیکھنے کی نفی لازم نہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، ادراک کا مطلب ہے گھیر لینا اور حد کھینچنا ہے۔ مخلوق دیکھی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت سے اور اسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول سے دیدار الہی کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، یا یہ کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے کہ دیکھنا اور ہے، احاطہ کرنا اور ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ کو دیکھ سکتی ہیں، اور یقیناً وہ بعض آنکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں۔ علامہ قرطبی مزید لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم بنی ہاشم تو کہتے ہیں
کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 2 بار دیکھا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ دوستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار الہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے؟ اس پر حضرت کعب نے کہا، اللہ اکبر! یہاں کے پہاڑ گونج اٹھے۔ امام عبد الرزاق نے بیان کیا، حضرت حسن بصری اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔